ناظرین، APS کا واقعہ ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے کیونکہ پاکستان نے 150 سے زیادہ اپنے مستقبل کے معماروں کو قبروں میں دفن کر دیا. لیکن APS سے پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جس میں ایک نوجوان نے بہت سے بچوں کو پاکستان کے مستقبل میں کو قبروں میں جانے سے بچا دیا. ایک بچے نے قربانی دی اور اس کی وجہ سے 300-350 بچے محفوظ رہے. وہ بچہ کون تھا جس نے پاکستان کی تاریخ میں اتنی شاندار قربانی دی، اتنی بہترین قربانی دی کہ آج تک پاکستانی قوم اس بچے کو بھلا نہیں سکی. یہ ہنگو کی تحصیل ابراہیم زئی ہے. 6 جنوری کی صبح 8:40 پر سڑک کنارے ایک فلائنگ کوچ رکی جس میں سے تقریباً 16 برس کا ایک نوجوان سیاہ لباس پہنے بستہ اٹھائے باہر نکلا. وہ سامنے پہاڑی پر موجود گورنمنٹ ہائی اسکول کی جانب بڑھ رہا تھا کہ 8ویں جماعت کے طالب علم مظاہر علی بنگش نے اسے روک لیا. میں خود روک گیا. میں نے بچوں کو کہا کہ اس لڑکے کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اسے کوئی پوچھ گچھ کریں. اس لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ صحیح بات ہے. پھر میں نے وہ روک گیا. میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اسکول میں داخلہ کر رہا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ تم تو ہمارے گاؤں والے نہیں ہو، تم کہاں سے آئی؟ سے میں اس ابراہیم جی سے آئی ہوں. میں نے تو تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. سے میں کوارٹ سے آیا ہوں. ہاتھوں میں اس کے گرنیٹ تھے. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ تم یہاں وہ ٹھہر جاؤ، اور میں تم کو پرنسپل نیچے لاتا ہوں. جب میں 20 قدم فاصلے پر گیا تو وہ میں نے اعتزاز کو دیکھا. اعتزاز کو میں نے آواز کی کہ خودکش ہے، خودکش ہے. اعتزاز نے دوڑنا اور سے شروع کیا. اس نے پکڑنے کی کوشش کی. خودکش نے جان اڑا. اعتزاز حسن اسی اسکول میں کلاس نہم کا طالب علم تھا. کمرہ جماعت میں آج اس کی کرسی خالی پڑی ہے. اس کے دوست اس کی بہادری پر خوش لیکن بچھڑنے پر اداس ہیں. آج تعلیم حاصل کرے اسی کی بدولت حاصل کرے. اگر اس نے قربانی نہیں دی ہوتی تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. زندگی ہو میری پروانہ کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانہ کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. گورنمنٹ ہائی اسکول ابراہیم زئی میں 350 طلبہ زیر تعلیم ہیں. واقعے کے روز بھی طلبہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی. ابراہیم زئی میں 100% آبادی اہل تشیع کی ہے. علاقہ مکینوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے از خود سیکورٹی کا اہتمام کیا ہوا ہے. اعتزاز حسن کے عزیزوں کے حوصلے بلند ہیں کہ ان کے بیٹے نے ایک بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان قربان کی. اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا، جو شہادت ہے، اس پہ ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. ہم بہت خوش ہیں اس کے شہادت پہ. اعتزاز حسن کو سوشل میڈیا سمیت حکومت اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے زبردست خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. تاہم اس موقع پر 8ویں جماعت کے طالب علم مظاہر علی کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے سب سے پہلے خودکش حملہ آور کو پہچان لیا تھا. اعتزاز کی قبر پر آرمی چیف، گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. پاک فوج اور FC کے مسلح دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا. اعتزاز نے اپنی جان قربان کی اور کئی قیمتی جانیں بچا کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ علم کی شمع سے کیسے محبت کی جاتی ہے. ابراہیم زئی کے لوگ آج اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اعتزاز کا تعلق ابراہیم زئی سے تھا. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، ابراہیم زئی، ہنگو. آج ہم ایک ایسے بچے کی بات کر رہے ہیں جس کا نام اعتزاز حسن تھا، اور اس اعتزاز حسن نے جب ایک گاڑی سے دہشت گرد باہر نکلا اس نے اس کو شناخت کیا اور بہت سے بچوں کی جانیں بچا دی. یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ آج ہم 6 سال بعد 6 جنوری کو اعتزاز حسن کی برسی کے موقع پر ہم دوبارہ اعتزاز حسن کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اعتزاز حسن کے بھائی مدثر علی بنگش ایڈوکیٹ صاحب. تھوڑا سا بتائیں اعتزاز حسن کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں. سبوق بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میں اسلام آباد آیا، آپ سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ شہید اعتزاز حسن بنگش میرے کزن تھے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. اور اگر میں کہوں کہ فطرت انسانی تو یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ انسان کی طرف آئے تو انسان پیچھے دوڑے. صحیح. لیکن اعتزاز ایک 9th کلاس کا بچہ، اس نے فطرت انسانی پہ پاؤں رکھا اور
جب اعتزاز اپنے اسکول کی طرف بڑھ رہا تھا تو اعتزاز کے 3 دوست جن کا آپ انٹرویو کر بھی چکے ہیں، بہت دفعہ مختلف پروگرامز میں آ بھی چکے ہیں، تو یہ اعتزاز کے 3 دوست یہ بھانپ چکے تھے کیونکہ ہمارا علاقہ پہلے سے دہشت گردی کی زد میں بھی ہے، پورا کے پی کے بلکہ پورا پاکستان، لیکن ہمارا علاقہ تھوڑا اس سے زیادہ دہشت گردی کی زد میں ہے. تو یہ بچے بھانپ چکے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک بچے نے اس کے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ بھی بھانپ لیا تھا اور اس کو ٹچ کرتے ہوئے اس کو ہارٹ فیل ہوا کہ اس نے کچھ پہنا ہوا ہے. صحیح. اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی. ہاں. تو اس خودکش نے جب ان سے پوچھا کہ اسکول کہاں پہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کیا کرنے آئے ہیں. یہ اسکول یونیفارم میں تھا. بالکل ہاں. باقاعدہ اس نے بیگ ڈالا ہوا تھا اسکول یونیفارم میں اور یہ بھی تقریباً ٹین ایجر ہی تھا. صحیح. لیکن باڈی میں مضبوط. تو اس نے جب کہا ہے کہ اسکول کہاں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہاں رکیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں اسکول کی طرف. ہاں اسکول ٹیچر کو بلاتے ہیں. ہاں اسکول ٹیچر بلاتے ہیں اور آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں. تو یہ بچے اسکول کی طرف بڑھے اور جیسے یہ اسکول کی طرف بڑھ رہے تھے اعتزاز پیچھے آ رہا تھا، خودکش کی طرف بڑھ رہا تھا. صحیح. تو یہ بچے جب اسکول کی طرف بڑھے ہیں تو انہوں نے ادھر سے آواز لگائی ہے اعتزاز کو کہ اعتزاز آپ ان سے پیچھے ہو اور اپنی جان بچاؤ، یہ بندہ خودکش ہے. خوش ہے. بالکل صحیح. تو یہاں میں بتاتا ہوں کہ فطرت انسانی یہ ہونی چاہیے تھی کہ اعتزاز پیچھے بھاگتا، خود کو بچاتا. اعتزاز کے الفاظ جو ہیں تاریخ رقم کر کے کہ جی آپ لوگ اپنی جانیں بچاؤ، میں اس کو روکتا ہوں، ایسا نہ ہو یہ اسکول کے اندر چلا جائے. صحیح. اور اعتزاز اس کی طرف دوڑا. اس کی طرف دوڑتے ہوئے اس کو جب پکڑنے کی کوشش کی، اسی پکڑ دھکڑ میں وہ بلاسٹ ہوا. بالکل ہاں. صحیح. اور جو ہے اعتزاز موقع پہ شہید ہوا اور وہ خودکش بھی واصل جہنم ہوا. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سینیریو تھا جو ایک تاریخ رقم کر گیا ہے. ایک پاکستان کا بچہ، ایک پاکستان کا فخر، پوری کے پی کے کا فخر. صحیح. یہ دیکھنا کہ ہم ان ٹیچرز کو نہیں بلا پا رہے کہ جنہوں نے اے پی ایس کے واقعے میں اپنے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں داؤ پہ لگا دی. تو وہ ٹیچر ہم سے نہیں بھول پا رہی. اور 150 بچہ اے پی ایس کے واقعے میں شہید ہوا اور یہ پورے پاکستان کے سینے پر ایک خنجر سے زخم تھا یہ. لیکن اعتزاز احسن کی قربانی اس وجہ سے بے مثال ہے کہ وہ جب بچوں نے اسے کہہ دیا تھا اس کے دوستوں نے کہ جان بچاؤ کیونکہ یہ خودکش حملہ آور ہے، تو اعتزاز احسن نے جان نہیں جانیں بچائیں. اس نے کیا کیا کہ خودکش حملہ آور کو دبوچنے کی کوشش کی اور خودکش حملہ آور وہاں پھٹ گیا. کیونکہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے اور جب میں گیا اس جگہ پر انسانی خون کے جلنے کی جو اسمیل تھی وہ اس وقت بھی وہاں پر آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ کتابیں اور وہ جو کپڑے تھے وہ سارے وہاں پر موجود تھے اور خون جو تھا وہ اس وقت بھی جلا ہوا وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ہم غالباً تیسرے دن میں اور ہمارے دوست سے فرنود عالم صاحب ہم دونوں وہاں پر گئے اور ہم نے سارے واقعے کو کوریج کیا تھا. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات تھی ہمارے لیے جب میں نے ان بچوں سے وہاں بات بھی کی کہ مطلب ہے کہ 7ویں 8ویں 9th کلاس کے جو بچے تھے وہ اس بارے میں بڑے اویئر تھے، بڑے باخبر تھے کہ یہ خودکش حملہ آور ہو سکتا ہے. عموماً ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اس عمر میں یہ باتیں نہیں ہوتی. کھیلنے کودنے کی باتیں ہوتی ہیں، برگر پیزا کی باتیں ہوتی ہیں، پارک کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بچے بڑے اویئر تھے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ڈسٹرکٹ ہنگو کی جورسڈکشن میں گاؤں ہے ہمارا ابراہیم زئی. صحیح. یہ ڈسٹرکٹ ہنگو کی جورسڈکشن میں ہے اور ہنگو سے تقریباً 8 کلومیٹر پہلے یہ پڑتا ہے. تو ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، ہم ویسے بھی شکار کے بہت شوقین ہوتے ہیں. صحیح. تو پہاڑوں پر جانا، وہاں شکار کرنا اور یہ وہاں شکار کی وجہ سے اور پلس دہشت گردی کی وجہ سے ہم اکثر یہ ویپنز وغیرہ کے ساتھ یوز ٹو رہتے ہیں. صحیح. اور دوسرا میرا خیال ایک اور بھی تھا کہ جو آپ نے کہا دہشت گردی کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تقریباً سڑک پر کئی واقعات بہت پیش آ چکے تھے. اس وقت اسکول میں تقریباً 800 سے 1000 تک بچہ اسمبلی میں موجود تھا. جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا یہ اسمبلی ٹائم تھا. خدا نخواستہ اعتزاز اگر وہاں موجود نہ ہوتا اور یہ
खुदकुश वहाँ पहुँच जाता तो कितनी माएँ रोती। एहतजाज अपनी माँ को रुला आपका गया। पूरे गांव की एक नस्ल ख़त्म होने का वो था, पूरी एक नस्ल ख़त्म हो सकती थी। खुदा न खासा अल्लाह ना करे ये वाक़या हो जाता तो फिर ये देख लें कि पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े तरीन सानों में से एक सानहा होता। लेकिन एहतजाज ने ये बहुत बड़ा काम किया। मैं मुदस्सिर भाई आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि मैंने तो क्योंकि एहतजाज सन को तो हमने ज़िंदगी में तो देखा नहीं है, सही। तो हम उसकी कब्र पर गए और उसकी कब्र से वो होता है ना कि एक मासूमियत की खुशबू बिल्कुल। वो हमने वहाँ पर फील की। और फिर जब बरसी पर मैं और हामिद मीर साहब भी गए थे, हमने स्पेशल वहाँ प्रोग्राम किया। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं एहतजाज की अपनी जो ज़िंदगी थी, क्योंकि मैंने बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनी हुई हैं। तो आज हम दुख तो है हमें एहतजाज के बिछड़ने का, उसके चले जाने का, लेकिन एक ये है ना कि उसके बारे में जब लोगों ने मुझे वहाँ बताया तो मेरी ख्वाहिश काश कि मैं ऐसा होता कि जितनी इंसानी हमदर्दी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और मुझे वहाँ उसके वालिद ने बताया कि रोज़ाना मेरे सुबह उठ के जूते पॉलिश करता था। और फिर महल्ले के लोग जो बता रहे थे मुझे कि कोई बंदा बाहर निकलता, घर से बाहर, कहता एहतजाज खड़ा होता, एहतजाज रोटियाँ ले आओ, तो एहतजाज अपनी खेल कूद को छोड़ के रोटियाँ लाने के लिए चल पड़ता, एहतजाज फलाना काम कर दो। यानी वो पूरे महल्ले में एक ऐसा बच्चा था कि लोगों को पता था कि हर बच्चा इनकार कर सकता है काम से, एहतजाज इनकार नहीं करेगा। तो थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं ज़रा, लोगों को पता चले कि हमारा हीरो है हमारे माशरे का, और 9th क्लास का बच्चा। पहले तो मैं अपने हवाले से बता दूं कि मेरे साथ मतलब मैं एक बच्चा था, 9th क्लास का बच्चा था, मेरा कज़न था। मेरे हवाले से मैं अपना अगर बता दूं, मैं जब पेशावर से जब भी मैं गांव जाता था तो मुझे बाकायदा कॉल करनी, मुझे भैया कहता था, भैया कहाँ हो? अच्छा मैं तो पेशावर से निकल रहा हूँ। अच्छा भैया जब आप एक दो गांव छोड़ के वहाँ करीब सुरजई के करीब पहुँच जाओ या कच्चा पक्का के करीब पहुँच जाओ, आपने मुझे बताना है। मैं कहता एहतजाज क्यों? भैया मैंने अड्डे आना है और आपके साथ है, मैंने गांव में एंटर होना है। तो मैं यकीन जाने मैं उनको वो बाकायदा कॉलिंग करता था और फिर जब मैं गांव पहुंच जाता था तो अड्डे पहुंचकर मुझसे बैग लेना, मेरा बैग अपने कंधे पे डाल के और मेरे साथ चल पड़ना। और फिर रास्ते में मुझसे, क्योंकि उसको एक शौक़ था कि मैंने भैया मुझे कभी पेशावर लेके जाना है, आप लॉयर हो, मुझे हाई कोर्ट दिखाना है, तो मुझसे पूछना अदालत में क्या होता है, इंसाफ कैसे होता है, ऐसे सवालात करना। आप कभी लेकर गए उसे? फिर मैं एक ये ख्वाहिश दिल में रह गई कि उसको मैं काफ़ी दफ़ा मैंने उसको कहा कि या मेरे साथ या अपने भाई के साथ पेशावर आओ, आपको मैं मतलब उसको इसका कहते हैं, मैंने चीफ जस्टिस की अदालत में बैठ के वहाँ पे मैंने आपके आर्गूमेंट सुनने हैं, जज कैसे वो करता। कहते हैं भैया मैं तो फिल्मों में ड्रामों में अदालत देखी हुई है, मैं क्योंकि 9th क्लास का बच्चा था, उसको मैंने अवेयरनेस हासिल करनी है। तो एक ये ख्वाहिश मेरे दिल में अभी भी है कि वो मेरे साथ काश वो जाता और उसको। और जिस तरह आपने एहतजाज के बारे में बताया, वो वाकई एक तो वो बहुत हेल्दी बच्चा था। जी जी हाँ। 9th क्लास के बच्चे वैसे तो कमज़ोर, लेकिन उसकी अगर मैं आपको बताऊं कि 6 फीट तक उसकी हाइट, बिल्कुल हाँ। और फिर वो मतलब आप उसके जूते के आप उसके हाइट का इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि उसकी जूते का साइज़ 14 था, तो आप उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा पाएंगे। उसके अब्बू ने बताया था हमें कि वो मेरे जो जूते थे उसको पूरे आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और मैं समझता हूँ कि एहतजाज को अल्लाह ने इस कुर्बानी के लिए ही पैदा किया था। पूछे क्यों? क्योंकि ख़ुदकुश के जो पैर वगैरह मिले थे, उसकी हाइट भी उससे लगता था कि ये 6+ था। सही। अगर ये एहतजाज कोई छोटी कद का बच्चा होता तो वो उसको काबू भी नहीं कर पाता। हाँ नहीं, वो भाग जाता छोड़ा के। बिल्कुल। ही वॉज बोर्न फॉर दिस सेक्रीफाइस, मैं ये समझता हूँ। और जहाँ तक एहतजाज के गांव वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ था, तो हर एक के साथ बहुत मिलनसार, बहुत प्यार।
والد صاحب اس کے دبئی میں مزدوری کرتے تھے. جب بھی آتے تھے والد صاحب کے ساتھ پھرنا, پہاڑوں میں جانا. ان کے والد صاحب بھی شکار کے بہت شوقین تھے, اور ان کے اس طرح سے جوتے پالش کرنا, ان کی چادر ٹھیک کرنا, والد صاحب چادر وہ کر لیتے تھے, وہ ٹھیک کرنا. مطلب کسی کو کسی اس کی بات کی انکار نہ کرنا, صحیح گپ شپ. جو ایک موڈی بندہ ہوتا ہے نا, صحیح, بالکل وہ حساب کتاب تھا. مطلب تو محلے میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے کہ پورا محلہ اسے پیار کرتا ہے, بالکل, اور وہ اسی مزاج کا اور اسی اسٹائل کا بچہ تھا. تو بہت شکریہ مدثر بھائی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس بات کا دکھ مجھے بھی رہتا ہے کہ ہم اعتزاز نے تو ہمارے ساتھ انصاف کیا, اور اپنی اوقات سے بڑھ کر انصاف کیا, اور اس نے احسان کیا. انصاف تو وہ ہے نا کہ جو آپ برابری کا معاملہ کرتے ہیں. احسان یہ ہے کہ آپ حد سے بڑھ کے کرتے ہیں, اور اس نے اپنی ذات سے بڑھ کر اتنا بڑا کام کیا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے میڈیا نے, ہماری قوم نے اعتزاز حسن کی قدر تو کی, لیکن وہ قدر نہیں کی جس کا وہ مستحق تھا. کیا آپ اس کی فیملی یہ بات محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ نے جو باتیں کی ٹھیک کی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خاص کر پاکستان کی جو میڈیا ہے, آپ جیسے جو بھائی ہیں اس میڈیا میں سمجھتا ہوں اگر, کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا, یہ قربانی اعتزاز نے دی, تو آپ جیسے دوستوں کے ساتھ جب رابطے ہوئے, آپ لوگوں نے جب دیکھا کہ یار اتنی ایک بچے نے, ایک پاکستانی بچے نے, کیونکہ ساری دنیا میں پاکستان کا امیج کیسا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں, لوگ کیا کیا کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنے ملک کے لیے, اپنی مٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ایسی قربانیاں دیتے ہیں. پاکستانیوں کا یہ امیج ہے. صحیح. آپ جیسے لوگوں نے, آپ جیسے دوستوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک پازیٹیو میسیج جانا چاہیے. جو اس بچے نے قربانی دی ہے, صحیح, وہ یا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, لیکن دنیا میں بھی لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. صحیح. تو میں پاکستانی میڈیا کا, خاص کر آپ کا اور جتنی بھی پاکستانی میڈیا ہے, سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت کے علاوہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کا میں اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف تھے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اعتزاز کی شہادت کا تیسرا کہ چوتھا دن تھا, حکم دیا کہ اعتزاز شہید کی قبر کو وہ سلامی دی جائے جو ایک نشان حیدر کے شہید کو دی جاتی ہے. پھر پشاور کور کمانڈر کی طرف سے اس کو باقاعدہ سلامی دی گئی. صحیح, بالکل. لیکن کیا صرف اسی سال جس دن شہادت ہوئی, کیا یہ ہر سال نہیں ہونا چاہیے؟ یہ قربانی ہر سال اس کو تازہ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے. اعتزاز ایک نام نہیں ہے, اعتزاز ایک جذبہ ہے جو کہ ہماری قوم میں مرنا نہیں چاہیے. اعتزاز کو مطلب جو ایوارڈز دیے گئے, سب سے بڑا ایوارڈ اعتزاز کو ستارہ شجاعت دیا گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے. صحیح. اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب کی طرف سے بھی اس کو ایوارڈ دیا گیا. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے اس کو ینگیسٹ ہیرو آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا, اور اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا. اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہر سال یہ دن ایز اے اعتزاز ڈے کے طور پر منائے گی. لیکن یہ بھی صرف اناؤنسمنٹ ہی رہی, ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اسی طرح سے بہت سے ایسے گورنمنٹ کے دعوے جو ابھی تک صرف تحریری شکل میں تو شاید موجود ہیں, لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. صحیح. بہت شکریہ مدثر بھائی. اصل میں یہی بات ہے کہ اسی دکھ کا اور اسی اس کا اظہار کرنا تھا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اعتزاز احسن نے کس کم عمری میں کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا. لوگ حادثوں میں مرتے ہیں, بعض شہادتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ شہادتیں حادثاتی ہوتی ہیں. آپ کسی عزم اور جذبہ لے کر وہاں نہیں جاتے. لیکن اعتزاز احسن نے, اس کا کمال یہ تھا کہ اسے پتہ تھا
اسے بتا دیا گیا تھا کہ سڑک کے اس طرف خودکش حملہ آور کھڑا ہے، تو اعتزاز نے پیچھے جانے کے بجائے پیش قدمی کی، اس نے دوڑنے کے بجائے آگے آ کے حملہ کیا، اور اس نے جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ 800 سے 1000 کے قریب، کیونکہ بہت بڑا گاؤں ہے اور اس گاؤں کے سارے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ میٹرک KG سے لے کر سٹارٹ ہوتا ہے اور میٹرک تک کا وہ اسکول ہے اور اس میں سارے بچے پڑھتے ہیں، تو یہ سارے بچے اور آج شاید وہ بڑی آگے پڑھ رہے ہوں گے، اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوں گے، تو ان کے پیچھے اعتزاز احسن بھی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی سوسائٹی کو اعتزاز جیسے ہیروز سے آشنا کروا رہے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہر سال اعتزاز کے نام پر ایک اسکالرشپ کا اجرا ہونا چاہیے، عرفہ کریم کے نام پر ایک اسکالرشپ کا اجرا ہونا چاہیے، ملالہ یوسفزئی کے نام پر اسکالرشپ کا اجرا ہونا چاہیے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے بڑے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے چھوٹے اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا ان کی بڑائی کو، ان کی عظمت کو تسلیم کر رہی ہے۔ اگر کوئی تسلیم نہیں کر رہا تو وہ شاید ہم جیسے چھوٹے دماغوں والے اور بند دماغوں والے انسان ہیں۔ اگر ہمارے دماغ کھلے ہوتے، یہ بڑے ہوتے، تو شاید اعتزاز احسن کے حوالے سے آج یہ پروگرام ہم کسی اور صورت میں کرتے اور ہم اپریشیٹ کرتے کہ اعتزاز احسن نے جو کام کیا، ہماری قوم بھی اس کو یاد کر رہی ہے اور ہم لوگ بھی اسے یاد کر رہے ہیں۔